قاری صاحب ہم آپ سے ایک طریقہ کار پراپر پوچھیں کہ کیا بیسک طریقہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو استخارہ کرنا چاہیے تو وہ کیا ہوگا تاکہ ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت آسانی ہو اس جائے میں گی میں نے یہی عرض کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ نیت کر کے کہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں اس کا ارادہ کر کے دعا پڑھنی ہے اور دعا پڑھنے کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک لمبی دعا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جہاں پر ان ھذا الامر کے الفاظ آتے ہیں وہاں پر اپنا رکھنا ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں, میں کوئی شادی کرنے والا ہوں, میں کوئی کاروبار کرنے والا ہوں, کسی بھی حوالے سے. ٹھیک. اب اس کے بعد دعا کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ویسے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. دعا کو مکمل کریں اور آپ کا استخارہ ہو گیا. اب یہاں پر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ ہو گیا ہے, 1 بار کر لیا, 2 بار کر لیا, اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ 2 بار کریں, 4 بار کریں, روزانہ کر لیں, 2 دن کریں, 3 دن کریں, 7 دن کریں. ہم اپنی جو بات ہے وہ اللہ کے ذمے رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنا جو معاملہ ہے تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب میں نے اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا وہ چاہ کے بھی غلط نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں مشورہ اللہ سے لے رہا ہوں, جب بندہ اپنے رب سے مشورہ لیتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, یہ میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے, پورے دعا کے کلمات کے الفاظ ہیں, اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے میرے معاملات کے لحاظ سے, دین, دنیا, مال, معاش, ہر لحاظ سے, اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے موڑ بھی لے اور مجھے اطمینان بھی دے دے. اچھا. تو اصل چیز جو ہے نا, اصل استخارہ جو طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جتنے ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں اس کا حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ سب فیک ہے, وہ سب فیک ہیں, اور اس میں اس بارے میں نہ کسی بھی احادیث میں کوئی ذکر نہیں. اچھا, لیکن یہ آپ نے استخارے کا طریقہ تو قاری صاحب بتا دیا, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ہم کس طرح سے, اب جس طرح سے اکثر سنا جاتا ہے کہ خواب آئے گا, اس میں کوئی رنگ آئے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پوری ایک وہ کوئی ایسے ویژول آپ کو ایک سٹوری آئے گی اس کو پھر ہم انٹرپریٹ کرواتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں خواب آپ کو ویسے ہی آ جائے گا یا آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے گا, تو ہم کس طرح سے جواب کس طرح سے ہمیں استخارے کا ملتا ہے؟ بالکل صحیح. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس میں نا میں نے عرض کیا 2 چیزیں. ایک ہمیں اشارہ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, اشارہ مل سکتا ہے, کوئی خواب آ سکتا ہے, کوئی اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے, کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں. ایک ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا, استخارہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے استخارے کی دعا پڑھنی, نوافل پڑھی, دعا پڑھی, اس کے بعد وہ کام شروع کر دینا. اچھا, وہ کام شروع کر دیں, وہ کام شروع کر دینا. رشتہ کر رہے ہیں اس طرف چل پڑنا ہے. سر آپ چاہ کے کوشش کر کے جتنا مرضی زور لگا لیں, اگر آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کے لیے وہ بہتر نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. کیا بات. آپ نے اپنے مشورے میں اللہ کو شامل کیا ہے. یعنی کہ آپ کے عمل سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, یعنی اس میں کوئی خواب یا کوئی ذہن تبدیل ہونے والی میں نے چیز عرض نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ نہیں ہم کہتے کہ بالکل نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خواب آئے گا ہی تو ہم فیصلہ کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا, لیکن ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے اس میں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے اور اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ کے توکل کر کے نکل پڑنا ہے, شروع کر دینا ہے. اور اللہ نے تو اصول بنایا ہوا, من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, توکل کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں, کافی ہوں. بالکل, پھر وہ خود ہی رستے بناتا ہے, خود ہی موڑ لیتا ہے اپنے بندے کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے.